السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس کی دنیا۔ فرینڈز، آج ہم اپنے ناول عشق سبحان اللہ کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوسری طرف ذروہ سائم اور آنیہ کے ساتھ مل کر اپنی جیت سیلیبریٹ کر رہی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ نیلی آنکھوں والا لڑکا اسے اس طرح سے خوشی سے جھومتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی ٹیم ہار چکی ہے۔ ابھی شاید وہ اس مشغلے میں مصروف رہتا کہ زوریز کے غصے سے پکارنے پر وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ فاؤل ہے، ظاہر زوریز نے اسے دیکھتے ہوئے غصے میں کہا تھا، جبکہ مشال نے بھی اس کی تائید کی تھی، لیکن ظاہر ہنوز مسکراتے ہوئے ان دو نے کے غصے سے پھولے ہوئے چہرے دیکھ رہا تھا۔ پھر ظاہر کی یہی مسکراہٹ مشال کو غصہ دلا گئی تھی اور اگلے ہی پل وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ زوریز نے اسے تعصب سے دیکھا تھا۔ تم ذروہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیشہ مشال کے ساتھ ناانصافی کر جاتے ہو۔ زوریز کا لہجہ سرسری سا تھا۔ یار میں کیا کروں، میں اسے اداس نہیں دیکھ سکتا، یو نو دیٹ۔ ظاہر کا انداز بے بسی کا تھا۔ اس بات کو سن کر زوریز نے ایک لمبا سانس لیا تھا اور ذروہ کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ہی ذروہ آنیہ اور سائم کے ساتھ کھڑی کھلکھلاتی ہوئی باتوں میں مشغول تھی۔ اسے ہنستا دیکھ زوریز کو بھی سکون سا محسوس ہوا تھا۔ اسے بھی اب ظاہر کی بات سے کچھ اتفاق سا ہوا تھا۔ وہ بھی تو ذروہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا، تو پھر بھلا وہ کیسے ظاہر سے متفق نہ ہوتا۔ اسے مسکراتے دیکھ ظاہر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور دونوں ہنستے ہوئے اندر کی جانب چل دیے۔ کافی دنوں بعد آج وہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھا، مگر اس وقت وہ اکیلا ہی تھا۔ لیکن سفیر خان، فرقان خان اور مراد خان آفس جا چکے تھے، جبکہ سائم اور مشال یونی میں تھے۔ اب گھر میں صرف بلوشہ بیگم، نگین بیگم اور ذروہ ہی تھے۔ وہ اس وقت موبائل میں کچھ چیک کرتا ہوا جوس کے سپ لے رہا تھا۔ خان بیٹا آپ فری ہیں؟ بلوشہ بیگم کی بات پر خان نے نگاہ اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ دونوں اس وقت کیفیٹیریا میں موجود تھیں۔ آج کل تم اپنی اس کزن کے بارے میں کچھ بات نہیں کرتی، کیا بات ہے؟ کہیں دوستی ووستی تو نہیں ہوگی؟ میسا علی نے طاق کا نشانہ لگایا تھا۔ مشال حسبے میں تلملا اٹھی تھی۔ جس طرح ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، اس طرح مشال خان اور ذروہ خان کبھی دوست نہیں بن سکتی، سمجھی؟ وہ انتہائی اشتعال بھرے انداز میں میسا علی سے پوچھ رہی تھی۔ او آئی سی، میسا علی نے صرف اتنا کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بکواس کرتی، مشال وہاں سے اٹھ کر باہر کی جانب چل دی تھی، جبکہ عیسیٰ علی مسکراتی ہوئی موبائل کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ بلیک جینز پر ریڈ شرٹ اور بلیک اپر پہنے وہ وہاں سب سے نمایاں تھا۔ اس کی گرے مغرور آنکھوں میں کچھ کر دکھانے کا عزم تھا۔ الیکشن کے دن نزدیک تھے، ہر کوئی اپنی اپنی پارٹی کو سپورٹ کر رہا تھا اور جتانے کے لیے مختلف قسم کی کوششیں کر رہا تھا۔ وہ بھی اس وقت اپنے سپورٹرز سے مخاطب تھا، نرم اور غمگین لہجے میں عوام سے مخاطب وہ شخص۔ وہ کہیں سے بھی اس وقت روڈ اور مغرور زوریز خان افریدی نہیں لگ رہا تھا۔ ماحول میں خاموش رقصاں تھیں، صرف ایک اسی کی آواز گونج رہی تھی، جیسے صرف سب اسی کو سننے وہاں آئے تھے۔ دیکھیے، میں کوئی بہت بڑے دعوے ہرگز نہیں کروں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ آپ لوگ ایک دفعہ مجھے ضرور آزمائیں۔ یقین جانیں زوریز خان افریدی اپنے وعدوں سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، ہاں، آزمائش شرط ہے۔ اینڈ میں اس نے بات کو مزاحیہ رخ دے دیا تھا۔ اس کی بات پر ماحول گلے گلزار ہوا تھا۔ سب ہمدرد پارٹی زندہ باد کے نعرے لگانے لگے تھے۔ ایک فقریہ مسکراہٹ نے زوریز کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ آج وہ جلدی یونی آیا ہی اسی وجہ سے تھا۔ اس کا مقصد زیادہ اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف کرنا تھا۔ اس کی چارمنگ پرسنالٹی نے آدھا کام تو کر ہی دیا تھا۔ آدھی سے زیادہ گرلز اس ہینڈسم اور خوبرو سے زوریز کی طرف تھیں، جب کہ اب کافی سارے بوائز جو کہ اسے کاپی کرتے تھے وہ بھی اس کے سٹائل سے متاثر ہو کر اسی کی طرف تھے۔ وہ سب سے ایکسکیوز کرتا شاداں فرحاں سا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ میں یونی کے لیے نکل رہا ہوں، اس نے موبائل میں کچھ چیک کرتے ہوئے صرف مصروف سے انداز میں جواب دیا تھا۔ بیٹا آپ ذروہ کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، آج یہ لیٹ ہو گئی ہے، بلوشہ بیگم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ظاہر کو جھٹکا لگا، جبکہ ان کے پیچھے کھڑی ذروہ کا دل اس کے ساتھ جانے کا سوچتے ہی کانپنے لگا تھا۔ ممی جان، میں؟ ظاہر نے ایک دم سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھتے ہوئے حیرت سے سوال کیا تھا۔ یہاں آپ کو کوئی اور دکھ رہا ہے؟ بلوشہ بیگم نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ آف کورس ناٹ ممی جان،
ظاہر نے بیزاریت سے جواب دیا تھا، تو پھر آپ سے ہی کہہ رہی ہوں، آپ ضروا کو بھی ساتھ لے جا رہی ہیں؟ دیٹس مائی آرڈر۔ انہوں نے اسے اسی کے انداز میں ڈیل کیا تھا، اور بس یہی وہ شخصیت تھی جن کی وہ کوئی بات نہیں ٹال سکتا تھا۔ بٹ ممی جان، اس نے ضروا کو گھورتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ بٹ کچھ نہیں، جائیں آپ دونوں، دیر ہو رہی ہے۔ بلوشا بیگم نے بات ختم کی تھی۔ اوکے فائن۔ اس نے بالآخر اوپر کے دل سے ہاں کر ہی لی تھی، جبکہ دل ہی دل میں ضروا کو کچا چبا چکا تھا۔ ضروا بیٹا جاؤ، انہوں نے کب سے خاموش کھڑی ضروا سے کہا تو وہ جی کہہ کے مرے مرے قدموں سے آگے آئی تھی، جبکہ ظاہر بنا اس کی جانب دیکھے باہر کی طرف بڑھ چکا تھا۔ ضروا اس کے پیچھے جلدی سے پورچ میں آئی تھی۔ وہ باہر آئی تو ظاہر اپنی ہیوی بائک کے پاس کھڑا ہیلمٹ سر پر رکھ چکا تھا۔ ہم اس پر جائیں گے؟ ضروا نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ظاہر اب تمہارے لیے میں پرائیویٹ چوپر تو ہائر کرنے سے رہا، اس نے طنزیہ جواب دیا تھا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا سامنے کھڑی ضروا کو جان سے مار دے۔ ضروا کو اس کے اس طرح جواب دینے پہ غصہ آیا تھا، مگر وقت کا تقاضا تھا کہ غصہ تھوک دیا جائے، ورنہ کہیں یہ بدتمیز انسان اسے یہیں نہ چھوڑ جائے۔ او ہیلو، میں تمہاری طرح فارغ نہیں ہوں، یہ کھڑی کھڑی سونے کا کام تم بعد میں کر لینا۔ سٹ ہیئر، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ اس کی طنز سے بھرپور آواز پر ضروا چونکی تھی۔ سٹ ہیئر، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ اس کی طنز پہ بھرپور آواز پہ ضروا چونکی تھی۔ بٹ مجھے اس پر بیٹھنا نہیں آتا، ضروا نے شرمندگی سے جواب دیا تھا۔ اب کی بار ظاہر ہیلمٹ اتار کر اس کی جانب آیا تھا۔ واو، ایک اور نئی خبر، اس نے تالی بجاتے ہوئے گویا ضروا کا مذاق اڑایا تھا۔ ضروا کا چہرہ خفت کے مارے سرخ ہوا تھا، مگر میں اس پر یوں نہیں جاتا ہوں۔ اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھو، ورنہ یہیں رہو۔ میں کوئی تمہارا سرونٹ نہیں ہوں جو یہاں کھڑے تمہارے نخرے برداشت کروں گا، انڈرسٹینڈ؟ اس نے نہایت بدتمیزی سے کہتے ہوئے اینڈ میں اس سے سوال کیا تھا۔ میں بیٹھ رہی ہوں، ضروا نے ڈرتے ڈرتے ہاں میں جواب دیا تو ظاہر بنا اس کی جانب دیکھے بائک پر بیٹھ چکا تھا۔ ضروا نے ڈرتے ڈرتے بائک پر پاؤں رکھا تھا اور ہمت کر کے اس کے ساتھ لڑکیوں جیسے ہی بیٹھ گئی تھی۔ او ہیلو مس چاہل، یہ کیسے بیٹھ رہی ہو تم؟ ہاں تم میری انسلٹ کرو گی پکا۔ او گاڈ، یہ میں کہاں پھنس گیا؟ ظاہر نے بیزارگی سے پیچھے مڑ کر کہا اور بائک سے اترا تھا۔ اترو، اس نے اپنے اسی اکڑوں انداز میں کہا تو ضروا حیران ہوئی تھی۔ آئی سیڈ اترو۔ اب کی بار وہ دھاڑا تھا۔ ضروا فوراً بائک سے نیچے اتر گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ جیسے میں بیٹھوں گا تم بھی ویسے ہی بیٹھو گی، سمجھی؟ اس کی بات پر ضروا کا دم خشک ہوا تھا۔ نو نیوز، میں ایسے کبھی نہیں بیٹھوں گی، ضروا نے ہٹ دھرمی سے جواب دیا تھا۔ اس وقت وہ اسے وہی بچوں والی ضروا لگی تھی جو ایک دھڑلے سے اسے اپنی ضد منوا لیا کرتی تھی۔ اب تم مجھ سے زبان چلاؤ گی؟ ظاہر بولتا ہوا ایک دم سے اس کے قریب آیا تھا۔ ضروا بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ وہ میں زبان نہیں چلا رہی، میرا مطلب، ضروا نے ہکلاتے ہوئے تھوک نکلا تھا۔ پھر کیا کر رہی تھی؟ ظاہر کے انداز سے اس کی جان ہوا ہوئی تھی۔ میں تو بس کچھ کہنے کے لیے ضروا کے ہونٹ کپ کپائے تھے، جبکہ ظاہر نے 2 قدم اور آگے بڑھائے تھے۔ اب مزید پیچھے ہونے کی جگہ باقی نہ رہی تھی۔ ضروا اب کے بائک سے جا لگی تھی۔ دیکھیں آپ، اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں خوف کی لکیر تھی۔ ظاہر نے ایک ہاتھ بائک کی سیٹ پر رکھا تھا۔ ضروا نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ظاہر کو وہ اس وقت بہت معصوم اور ہر قسم کے فریب سے پاک لگی تھی۔ دیکھ رہا ہوں، وہ گمگین لہجے میں بولتے ہوئے اس ظالم و جابر ظاہر خان کو جیسے کہیں پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ وہ سرخ اور سفید رنگت، قدرتی انار ہونٹ اور ہیزل آنکھوں والی حسین ہرگز بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہ تھی۔ اس کے دونوں گالوں پر پڑنے والے ڈمپلز میں کسی کا بھی دل ڈوب سکتا تھا، جبکہ ہونٹوں کی عین سیاہ تل اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتا تھا۔ وہ شبنم کے پہلے قطرے کی طرح صاف و شفاف لڑکی دل کی بھی اتنی ہی صاف تھی، اسے دیکھ کر کوئی بھی پاگل ہو سکتا تھا۔ 20 سالہ ضروا اپنے نازک سراپے کی وجہ سے کوئی کانچ کی گڑیا ہی تو لگتی تھی۔ ضروا خان افرید پر یہ شعر صادق آتا تھا، تمہیں دیکھ کر یقین ہوتا ہے دنیا واقعی خوبصورت ہے۔ مگر مقابل میں کوئی ایرا گیرا تو نہ تھا جو اس کے حسن پر دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ ظاہر خان افریدی تھا جو مقابل کے چاروں شانے چت کرنے کا ہنر جانتا تھا، جو حسن و وجاہت میں اپنی مثال آپ تھا، جس کی ایک نظر کے لیے ہزاروں لڑکیاں منتظر رہتی تھیں۔ مگر اس کا دل تسخیر کرنا کوئی عام سی بات تو نہ تھی۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، کچھ خاص دلوں کو عشق کے الہام ہوتے ہیں۔ محبت مظہر موزے کب عام ہوتے ہیں؟ ظاہر کی نظروں کے ارتکاز اور گمگیر لہجے سے ضروا نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو اس کی اس قدر قربت پر اس کی ہتھیلیوں سے پسینہ پھوٹنے لگا تھا، جبکہ اس کا نازک سا وجود لرز رہا تھا۔ میں بیٹھ جاؤں گی آپ کی طرح، پلیز پیچھے ہٹے۔ ضروا کی آواز پر ظاہر چونکا تھا اور فوراً اپنے خول میں سمٹا تھا۔ نوپ، چلو تم، ہم کار میں چل رہے ہیں، کہتے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی ہیلکس کی جانب بڑھا تھا۔ ضروا حیرانگی سے اپنے ناہموار سانسوں پر قابو پاتی اس دھوپ چھاؤں سے شخص کی تقلید میں اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ آئی ایم ناٹ یور سرونٹ، سو اوکے، آ کر بیٹھو۔ ضروا کو بیک گراؤنڈ ڈور اوپن کرتے دیکھ ظاہر نے بے حد سرد انداز میں بولا تھا۔ ضروا فوراً آگے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے پیچھے ہی ظاہر نے زن سے گاڑی اسٹارٹ کی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا
نو نیور ہی از مائن. تم جھوٹ بول رہے ہو. 16 سالہ زروا سامنے کھڑے لڑکے کی بات سن کے ہتے سے اکھڑ چکی تھی. میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا زروا؟ تم جانتی ہو وہ میرا بھی تو فرینڈ ہے. اور 20 سالہ لڑکا مکالی سے چال چل رہا تھا. مگر زروا خان اپنے پارٹنر پر خود سے بڑھ کر یقین کرتی تھی، اس لیے وہ اتنی آسانی سے اس کی باتوں میں آنے والی نہ تھی. یہ چھٹی کا وقت تھا. وہ 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس وقت کالج سے نکل کر اپنے ڈرائیور کو ڈھونڈ رہی تھی جب وہ لڑکا اس کے راستے میں آیا تھا. آج آنی اور مشال کالج نہیں آئی تھی، اس لیے زروا اکیلی ہی تھی اور منان علی یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا تھا. اسی لیے اس نے اپنے پلان کے مطابق اپنی چال چل دی تھی. مگر زروا اس کے لیے ٹیڑھی کھیر ثابت ہو رہی تھی. وہ اس کی کسی بات کو ماننا تو دور سننے کو بھی راضی نہ تھی. میں نے خود اسے اس لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے زروا. ٹرسٹ می. منان چہرے پر دنیا جہان کی مسکینیاں طاری کیے ہمدردی سے بولا تھا. آئی ڈونٹ کیئر. آئی سیڈ ہی از مائن دین ہی از مائن. انڈرسٹینڈ. اسے خوشمگین نگاہوں سے گھورتی وہ چلا کر بولی تو کافی لوگ ان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے. منان علی نے گھبرا کر آس پاس دیکھا تھا. تم بے شک میری بات مت مانو بٹ تم دیکھنا میں تمہیں یہ پروف کر کے دکھاؤں گا. منان علی لوگوں کو متوجہ دیکھ اب کی بار قدرے آہستہ سے بولا تھا. ہو کیئرز کہتے ہوئے زروا نے ناک سے مکھی اڑائی تھی. اسے اس وقت اپنی کار آتی دکھائی دی تھی. ہٹو میرے راستے سے ورنہ ظاہر سے کہہ کے تمہاری واٹ لگوا دوں گی. اسے وہیں جمے دیکھ زروا نے اسے ظاہر کی دھمکی دی تھی تو منان علی دانت پیستا ہوا غصے میں وہاں سے چلا گیا تھا. یہ ہے نا بس چلتا ہے میرے خان اور میرے فرینڈ سے ریس تو جیت نہیں سکتا. بڑا آیا مجھے بھڑکانے. اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا. خیر مجھے کیا، جیتیں گے تو میرے پارٹنرز ہی. وہ سر جھٹکا 3 دن بعد ہونے والی اپنے دونوں پارٹنرز کی بائک ریس کا سوچتے ہوئے مسرور سی اپنی کار کی جانب بڑھ گئی تھی. یہ سوچے بنا کہ آج سے 3 دن بعد جو ہونے والا تھا اس سے اس کی زندگی بدل جانی تھی. ان زندہ دل لوگوں کے ساتھ قسمت جانے کون سا کھیل کھیلنے والی تھی. تو کیا پھر محبت نفرت پر حاوی ہونے والی تھی یا پھر جیت اس دفعہ نفرت کا مقدر تھی. یہ رات 10 بجے کا واقعہ تھا جب وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر لاؤنج آئی تھی. لاؤنج میں اس وقت فرقان خان، سفیر خان، مراد خان اور سائم میچ دیکھنے میں مصروف تھے جبکہ بلوشہ بیگم اور نگین بیگم ایک طرف صوفے پر بیٹھی گھر میں ہر بار کی طرح اس بار بھی ہونے والی سالانہ محفل میلاد کے بارے میں باتیں کر رہی تھی. یہ ان کا گھر کا رواج سا بن گیا تھا. خان پیلس میں سبھی لوگ اپنے اپنے کالج، جونیئر آفس میں جبکہ گھر کی خواتین گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھیں. مگر 12 ربیع الاول کے دن گھر میں ہونے والا جینٹس کے محفل میلاد اور لیڈیز کے قرآن خوانی میں سبھی لوگ لازمی موجود ہوتے تھے. یہ ان کا ہر سال کا معمول تھا. زروا مسکراتی ہوئی بلوشہ بیگم کی طرف بڑھ گئی تھی. اس نے ہوش سنبھالتے ہی چچی اور تائی کو اپنی ماں کے روپ میں دیکھا تھا. وہ مکس 4 سال کی تھی جب ایک دن اچانک زنیرہ فرقان خان افریدی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے خالہ کی کیسی سے جا ملی تھی. ایسے میں ننھی سی زروا کو بلوشہ بیگم اور نگین بیگم نہیں سنبھالا تھا جبکہ سماہر خان افریدی بھی اس سے کچھ کم محبت نہ کرتی تھی. زروا ان کی سب سے پیاری دوست، ان کے فرقان لالا کی اکلوتی اولاد تھی. دوست کے حوالے سے بھی زروا نے بے حد عزیز تھی. زروا نے ماں کا رشتہ کھو کر جو رشتے پائے تھے ان میں سے ایک نام اس کے اس مخلص ساتھی کا بھی تھا جس نے اسے اس وقت کسی نازک گڑیا کی طرح سنبھالا تھا، جو اس کا دوست، ہمدرد، درازدار اور محافظ سب کچھ تھا. وہ شخص تھا ظاہر خان افریدی. وہ خود سے 4 سالہ چھوٹی زروا کو اس طرح ٹریٹ کرتا تھا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو جو ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جائے گی. اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ، ہر بات اور ہر خواہش پوری کرنا ظاہر خان اپنا فرض سمجھتا تھا. وہ اکثر اپنی پاکٹ منی سے اس کے لیے کھانے پینے کی مختلف اشیاء اور کھلونے لایا کرتا تھا جنہیں پا کر زروا کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. اسے خوش دیکھ کر ظاہر کو بھی تو دلی خوشی محسوس ہوتی تھی. وہ دیوانہ تھا اس کے گال پر پڑتے ان ڈمپلز کا، اس کی معصوم مسکراہٹ کا، اس کی بے ضرر سی شرارتوں کا اور اس کی ہر ایک ادا کا. سنہری بالوں والی وہ گڑیا زروا بھی تو اس کی دیوانی تھی. وہ بھی اس سے اس قدر منحوس ہو چکی تھی کہ وہ اب اپنی ہر چیز اس سے منوانا اپنا حق سمجھتی تھی. یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ زروا خان میں ظاہر خان کی افریدی کی جان بستی تھی اور اگر اس خان پیلس میں کوئی ہستی ظاہر خان افریدی کو اپنی انگلیوں پر نچا سکتی تھی تو وہ تھی زروا خان افریدی. ظاہر خان کے بعد ایک اور شخص بھی زروا کو اسی طرح ہی سمجھتا تھا. وہ شخص تھا زوریز خان افریدی جو کہ ظاہر خان افریدی کا بہترین دوست تھا. وہ اکثر اپنے والدین کے ساتھ خان پیلس آیا کرتا تھا. ایسے ہی ایک دن جب زروا کی ماما کی ڈیتھ کے 1 ہفتے بعد وہ خان پیلس آیا تھا. اب شروعات ہوئی تھی اس کی اور زروا کی اس معصوم سی دوستی کی جو وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہونے والی تھی. اس روز زروا روئے جا رہی تھی اور 8 سالہ ظاہر اسے چپ کروانے کی کوشش میں ہلکان تھا. جب خان پیلس میں داخل ہوتے زوریز خان نے یہ منظر دیکھا تو وہ فوراً اس پھولے ہوئے گالوں اور سنہری بالوں والے گڑیا کے پاس آیا تھا.
اس نے اپنے ہاتھ میں موجود رنگ برنگے چاکلیٹس کا پیکٹ اسے دے دیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر ضروا چاکلیٹ لیتے ہی چپ ہو چکی تھی، جبکہ ظاہر نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اب اس نے ضروا کو صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ شی از ویری پریٹی نا؟ ظاہر نے مسکراتی ہوئی ضروا کو دیکھ کے زبریز سے رائے لی تھی۔ یار شی از بالکل زنیرہ مومانی جیسی ہے یہ تو، بٹ آئی ایم فیلنگ ویری سیڈ فار ہر۔ زبریز نے چاکلیٹس کھاتی ضروا کو دیکھ کر دکھ سے کہا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، اس کی ماما بھی گاڈ کے پاس چلی گئی ہیں۔ ظاہر نے سمجھداری سے کہتے ہی اس کی تائید کی تھی۔ میں بھی تم سے بہت اٹیچ ہے یہ، زبریز مسکرا کر بولا۔ ہاں بالکل، اب سے ہم دونوں اس کا خیال رکھیں گے، اس کے فرینڈز پارٹنرز بن کر، ڈن؟ ظاہر نے کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ زبریز نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے کچی عمر میں ایک بہت پکا وعدہ کیا تھا، جسے اب وہ دونوں ہی دل سے نبھانے والے تھے۔ اس کے دوست بن کر، مہربان ساتھی بن کر وہ دونوں ہی اپنا یہ وعدہ ایفا کرنے والے تھے۔ قسمت اس کی اس معصوم سی منصوبہ بندی پر مسکرا دی تھی۔ الیکشن کی تیاریاں عروج پر تھی۔ سبھی اسٹوڈنٹس اپنی اپنی پارٹیوں کو سپورٹ کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ مختلف پارٹیوں کے چھوٹے بڑے جھنڈوں اور بینرز سے یونی سجی ہوئی تھی۔ جلسے جلوس نکالے جا رہے تھے، ایک دوسرے پر آوازیں کسی جا رہی تھیں، مختلف نعرے لگا کر اپنی اپنی پارٹیز کو چیئر اپ کیا جا رہا تھا۔ یونی میں رونق سی لگی ہوئی تھی، ایک شور سا ہر طرف گونج رہا تھا۔ ایسے میں بھی وہ اپنی کتابوں میں، لائبریری میں اپنی پڑھائی میں مصروف تھی۔ الیکشن کی وجہ سے آج کل لائبریری میں اکا دکا ہی اسٹوڈنٹس موجود ہوتے تھے۔ ضروا جلدی چلو باہر دیکھو کتنی رونق لگی ہوئی ہے، سیم اپنی عادت کے مطابق بولتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ سائم یہ لائبریری ہے، آہستہ بولو، ضروا نے اسے سرزنش کی تھی۔ بات ہی ایسی ہے کہ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ وہ کیا ہے نا؟ سائلنس، اسے مزید تیز بولتا دیکھ لائبریرین نے اب کی بار اسے گھورتے ہوئے وارننگ دی تھی۔ ارے یار ضروا باہر چلو نا، یہ کھڑوس بات بھی نہیں کرنے دے گی۔ مس ضروا اینڈ مسٹر سائم، آپ دونوں اپنی ڈکشنریز باہر جا کر بھی اپنی ڈسکشنز باہر جا کر بھی کر سکتے ہیں۔ سو یو مے گو ناؤ۔ اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی لائبریرین نے انہیں نہایت غصے سے باہر جانے کا کہا تھا۔ اب چلو نا، سائم کی وہی رٹ تھی۔ ضروا سائم کو گھورتی ہوئی مجبوراً اپنی بکس اٹھا کر اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ سائم اب بکو بھی، ایسا کیا ہو گیا تھا جو تم یونی کو سر پر اٹھائے رہے ہو؟ ضروا باہر آتے ہی چڑھ کر بولی تھی۔ وہ دیکھو سامنے، سائم کے اشارے پر ضروا نے اسی سمت دیکھا تھا۔ سامنے ہی کوریڈور کی سیڑھیوں پر کھڑا وہ شخص بے حد دھیمے لہجے میں اسٹوڈنٹ سے مخاطب تھا۔ وہاں بے شمار لوگ موجود ہونے کے باوجود خاموشی طاری تھی۔ صرف ایک آواز گونج رہی تھی، ظاہر خان افریدی کی آواز۔ ضروا نے دیکھا تو لوگ نہایت احترام سے اسے سن رہے تھے، جیسے وہ کوئی بہت مغرور شخصیت ہو۔ اس کا لہجہ عام سیاسی لیڈروں کی طرح جذباتی اور جوشیلا نہیں تھا، بلکہ بہت تحمل اور نرمی سے وہ اپنے ساتھیوں تک اپنی باتیں پہنچا رہا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، قسمت کس کا ساتھ دے گی، الیکشن کون جیتے گا، اور نہ ہی ظاہر خان آپ سب سے کوئی بلند و ہانک دعوے کرے گا۔ میں یہاں صرف یہ کہنے کے لیے حاضر ہوں کہ ووٹ دینا آپ کا فرض ہے، اور اس لیے اپنا اچھا لیڈر چننا بھی آپ کا حق ہے۔ اس لیے میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا، آپ کسی کی باتوں میں آنے کی بجائے اپنے دل سے فیصلہ کریں، اور جو آپ کو اس سیٹ کے قابل لگتا ہے اس سے ہی ووٹ دیں۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے گائز۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لائق سمجھتے ہیں۔ آپ کا دیا ایک ایک ووٹ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ آنے والے وقت میں وہ کون ہوگا جو یونیورسٹی کے لیڈر کی سیٹ سنبھالے گا۔ اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا، کہیں آپ کا ایک غلط ووٹ کسی غلط شخص کے حق میں فیصلہ نہ کر دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ووٹ مجھے دیں، نو، بلکہ جو آپ کو صحیح لگے، جس کے لیے آپ کا دل مطمئن ہو، آپ اسے ووٹ دیجیے۔ ظاہر کی پورے اعتماد آواز نے ماحول میں سحر سے پونک دیا۔ سب بہت توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ ہاں، آخر میں آپ سب نے آج صرف ایک وعدہ کرتا ہوں کہ الیکشن چاہے جو بھی جیتے، ہم سب اس یونی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم یہاں امن اور امان قائم رکھیں گے۔ یہ یونیورسٹی ہماری درس گاہ ہے اور اس کے تقدس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے لیڈر چاہے جو بھی بنے، اس یونی کی بقا کے لیے ہم سب مل کے کام کریں گے، اور ان سب میں ظاہر خان افریدی ہمیشہ آپ سب کے ساتھ رہے گا، وہ جیتے یا ہارے۔ بنا مائک کے اس کی گمگیر آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ سادہ سے الفاظ تھے، مگر انہیں ادا کرنے والا شخص ہرگز بھی عام نہ تھا۔ لیڈر بننے کے لیے حرب زبان ہونا ضروری نہیں، ایک سوچ سرعت سے ضروا کے دماغ میں آئی تھی۔ ضروا اکیلی ہی وہاں کھڑی تھی، سائم کب کا وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ نرم لہجے میں بولتا ہوا شخص اس ظاہر خان افریدی سے مختلف تھا جسے ضروا پچھلے 4 سالوں سے دیکھتی آ رہی تھی۔ یہ تو وہ ظاہر خان تھا جو کبھی اس کا بہترین ساتھی ہوا کرتا تھا۔ اسٹوڈنٹس پر یقیناً اس کی باتوں کا اثر ہو رہا تھا۔ اس بات کا اندازہ اس چیز سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ کافی سنجیدگی اور عقیدت سے اسے سن رہے تھے۔ بلا شبہ وہ لفظوں کا جادوگر تھا۔ اس شہر میں کتنے چہرے تھے، کچھ یاد نہیں، سب بھول گئے۔ ایک شخص کتابوں جیسا تھا، وہ شخص زبانی یاد ہوا۔ وہ تقریر ختم کر چکا تھا، مگر ضروا ابھی بھی گم سی وہیں کھڑی تھی، اور وہ بھی مزید اس کے سحر میں گرفتار رہتی کہ مشال کی نفرت میں ڈوبی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔
اب کون سا گننا کھیل کھیلنے کا سوچ رہی ہو تم؟ مشال کے لفظ کسی زہریلے تیر کی طرح تھے۔ اس آواز پر ایک طلسم سا جو ٹوٹا تھا۔ جب ضروا پلٹی تو سامنے ہی مشال کھڑی تھی۔ ضروا اسے بنا کچھ کہے واپس مڑنے کو تھی جب مشال نے اسے پھر سے مخاطب کیا تھا۔ آج 4 سال بعد وہ دونوں پھر سے مقابل آنے والے ہیں۔ ضروا خان بولو نا، اب کیا گیم کھیلنے والی ہو تم؟ اچھا یہ تو بتا دو، تمہارا دل نہیں بھرتا جو تم بچپن سے ان دونوں سے بہلاتی رہی ہو؟ پھر بھی ان کی جان نہیں چھوڑتی؟ مشال اب چلا کر پوچھ رہی تھی۔ ایک درد کی لہر ضروا کے دل میں اٹھی تھی اور ایک ننھا سا آنسو اس کی خوبصورت آنکھوں سے گر کر اس کے رخسار کو بھگو گیا تھا۔ ضروا کے چہرے پر کرب کے آثار تھے۔ وہ اسے جواب دینے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنے لفظوں سے مزید زخم دیتی وہ وہاں آیا تھا اور مشال یو جسٹ شٹ اپ سائم کی آواز پر دونوں نے ہی سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ نہ جانے کب وہاں آیا تھا مگر یقیناً وہ سب سن چکا تھا۔ ہیں اس کے لیے تم مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے سائم۔ مشال تو جیسے غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ تمہیں بھی ضروا سے اس لہجے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں، سمجھی؟ سائم کا لہجہ بے لچک تھا جبکہ ضروا اسی جگہ خاموشی سے بت بنی کھڑی تھی۔ چلو ضروا، اور وہاں مشال خان افریدی، آج کے بعد تم نے ضروا سے اس قسم کی کوئی بکواس کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کزن ہو۔ سائم ہاتھ اٹھا کر اسے وارننگ دیتا ہوا ضروا کو ساتھ لے کر شدید غصے میں وہاں سے نکلا تھا۔ ضروا بے جان سے وجود کے ساتھ گمسم سی اس کے ہمراہ چل دی تھی۔ مائی فٹ! ضروا خان، تم نے مجھ سے میری محبت چھینی ہے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میرا سکون برباد کر کے تم چین سے رہ سکو گی؟ میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گی ضروا خان، میں تم سے تمہارا سب کچھ چھین لوں گی۔ ان کے جانے کے بعد مشال نے بے تحاشا نفرت سے سوچا تھا۔ ماضی اسپیشل، جب وہ جو یونی آنے کے بعد سے اپنے روم میں بند تھی اور نہ جانے کب وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ اب رات کے 9 بجے دروازہ نوک ہونے پر ہڑبڑا کر نیند سے جاگی تھی۔ او مائی گاڈ، میں اتنی دیر تک سو گئی؟ ضروا نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے دل میں سوچا تھا اور فوراً بیڈ سے اتری تھی۔ اس نے جلدی سے بالوں پر ہاتھ مار کر شانوں پر سلیقے سے دوپٹہ لیا تھا اور بیڈ کے عین سامنے موجود ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا جائزہ لے کر جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی تھی، یہ سوچے بنا کہ اس کی آنکھیں اس کے مسلسل رونے کی گواہ ہیں۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے سامنے بلوشا تائی جان نظر آئی تھیں۔ السلام علیکم تائی جان، اندر آئیے۔ اس نے فوراً انہیں سلام کیا تھا اور ساتھ ہی اندر آنے کا بھی کہا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا جانی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پیار سے اس کی طبیعت پوچھی تھی۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس یونی سے آئی تو تھکاوٹ کی وجہ سے لیٹتے ہی کب نیند آ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ سائم نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا اس لیے اس نے بھی اصل بات گول کر دی تھی۔ اچھا مگر بیٹا پتہ نہیں کیوں مجھے آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ کی آنکھیں بھی لال لگ رہی ہیں جیسے آپ روئی ہوں۔ کیا بات ہے بیٹا جانی، کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنی تائی جان کو بتا سکتی ہیں۔ میں نے کبھی آپ میں اور ظاہر سائم میں کوئی فرق نہیں رکھا میری جان، انہوں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس سے پیار سے پوچھا تھا۔ ان کے سوال پر ایک تلخ لہجہ اس کی سماعت میں گونجا تھا، آنسو آنکھوں سے جھلکنے کو بے تاب تھے۔ نہیں تائی جان، ایسا کچھ نہیں ہے، میں بس رات کو دیر تک اسائنمنٹ پر کام کرتی رہی تھی اس لیے نیند پوری نہیں ہو سکی، اسی لیے یہ بس تھوڑی سی تھکاوٹ ہے، نیند پوری کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ضروا نے خود پر قابو پاتے ہوئے انہیں اطمینان دلایا تھا۔ چلو ٹھیک ہے بچے، محنت تو تم بہت کرتی ہو، اللہ تمہیں کامیاب کرے میری جان، پر پڑھائی کے ساتھ صحت کا خیال بھی رکھا کرو، ایسے خود کو اتنی اذیت دے کے محنت کرو گی تو بیمار پڑ جاؤ گی، خیال رکھا کرو اپنا، نیند پوری کر لیا کرو بچے، انہوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔ جی تائی جان، میں خیال رکھوں گی آئندہ۔ ضروا نے فرما برداری سے ان کی بات مانی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، اچھا اب تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارا کھانا یہیں بھیج دیتی ہوں، تم کھا کر بس جلدی سو جانا اور اسائنمنٹ کل دیکھ لینا، آرام دو ان آنکھوں کو تاکہ ذہن کو سکون مل سکے۔ بلوشا بیگم نے اسے منہ والے پر شفقت انداز میں تائید کی تھی کیونکہ وہ پچھلی 3 راتوں سے دیر تک اس کے روم کی لائٹس آن دیکھ چکی تھیں۔ انہیں پتہ تھا ضروا اپنی پڑھائی کے معاملے میں جنونی ہے اور جس کام میں ہاتھ ڈالتی ہے اسے پورا کر کے ہی چھوڑتی ہے، پھر چاہے اس میں اس کی صحت کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، اسی لیے انہوں نے آج اسے سمجھانا ضروری سمجھا تھا۔ تھینکس تائی جان، آپ سب کے ہوتے ہوئے مجھے کبھی بھی اپنی مما جان کی کمی محسوس نہیں ہوتی، آپ لوگ نہ ہوتے تو جانے میرا کیا ہوتا۔ ان کا اتنا پیار اور خلوص دیکھ کر بولتے بولتے شدت جذبات کے مارے ضروا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ارے پاگل، سنہرا کی امانت ہو تم میرے پاس اور ہمیں بہت عزیز ہو، باقی سب بچوں کی طرح ہی تم بھی ہماری بھی بیٹی ہو، اس فیملی کا حصہ ہو، ایسے کیسے ہم اپنی گڑیا کا خیال نہ رکھیں اور ماؤں کو تھینکس نہیں کہتے بچے۔ انہوں نے اسے سینے سے لگایا تو ضروا ان کی اس قدر محبت اور مشال کا وہ تلخ رویہ سرے سے ہی بھول چکی تھی۔ بلوشا، 4 سال پہلے جو ہوا وہ ان میں کوئی نہیں بھول سکا تھا، لیکن کوئی اس واقعے کو یاد بھی نہیں کرتا تھا۔ ضروا کے لیے بھی ان چند نفرتوں سے بڑھ کر تھی وہ محبتیں جن کے سہارے وہ جی رہی تھی۔ زبریز کیپچین انگلیوں پر گھماتا ہوا گھر میں انٹر ہوا تھا اور سامنے صوفے پر سماہر بیگم اور شہروز خان بیٹھے نظر آئے تھے۔
اسے ان کے تیور دیکھ کر خطرے کا الارم اپنے ارد گرد بجتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ سمہار بیگم نے اسے انتہائی سخت تیوریوں سے گھور رہی تھی، جبکہ شہروز خان کا انداز بھی ان سے کچھ مختلف نہ تھا۔ اس جیسے زیرک شخص کو یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ وہ دونوں اس وقت یہاں کیوں موجود ہیں۔ زبریز خان افریدی چاہے جتنا بھی بے حس کیوں نہ ہو، مگر وہ انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے خود کو پوری اعتماد ظاہر کرتا ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دنیا کے لیے چاہے وہ ایک ہٹ درم، بے حس اور سخت دل انسان تھا، مگر اس دنیا میں 3 شخصیات ایسی بھی تھی جس کے لیے وہ ہر حد سے گزر سکتا تھا، اور وہ 3 انسان تھے: سمہار بیگم، شہروز خان اور اس کی لاڈلی بہن آنیہ خان۔ "ہے ڈیڈ، ہے موم، واٹس اپ؟" زبریز بظاہر خود کو لاپرواہ ظاہر کرتا ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ "وہیں رک جاؤ زبریز خان افریدی، تو اب آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ نے ہماری اجازت لینا تو دور ہمیں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟" شہروز خان کی غصے سے بھری آواز لاؤنج میں گونجی تھی۔ زبریز کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ "میں سمجھا نہیں آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟" وہ اب انجان بنا ان سے پوچھ رہا تھا۔ زبریز کے اس طرح انجان بننے پر سمہار بیگم کا تو پارا ہائی ہوا تھا۔ "واہ بیٹا جی واہ، بہت اچھے! دنیا بھر کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارا بیٹا یونیورسٹی میں لیڈرشپ کے لیے الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے، اور تم اب بھی جھوٹ بول رہے ہو، ہمیں بے وقوف بنا رہے ہو، ہم تمہیں پاگل دکھائی دیتے ہیں۔ وہ پھٹ ہی تو پڑی تھی۔ اوہ اچھا، اس بارے میں بات کر رہے ہیں آپ لوگ!" اس نے صرف اتنا کہہ کر سر ہلایا تھا۔ شہروز خان اور سمہار بیگم کے مقابلے میں زبریز کا انداز بالکل پرسکون تھا۔ "ہاں، اسی بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی ماں باپ کو دھوکے میں رکھتے ہوئے؟ ہم نے کبھی سوچا نہ زبریز تم ہم سے کچھ چھپاؤ گے؟ تمہیں ہماری عزت کا ذرا بھی خیال نہیں، ورنہ تم پالیٹکس جیسے کیچڑ میں اتر کر ہمارا نام نہ ڈباتے." شہروز خان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ "اوہ ڈیڈ پلیز ریلیکس، میں نے ایسا بھی کیا کر دیا جو آپ اتنا ہائپر ہو رہے ہیں؟ پالیٹکس کو کیچڑ ہر کوئی کہہ دیتا ہے، مگر کیا کسی نے کبھی اس کیچڑ کو صاف کرنے کی کوشش کی؟ نہیں ڈیڈ، بالکل نہیں، کوئی اس بارے میں نہیں سوچتا، کیونکہ یہ بہت ہمت کا کام ہے، اور جب ہم اس کام کو کرنے کی ہمت کرتے ہیں تو ہمارا فرض نہیں ہم اپنے ملک کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے کچھ خدمات انجام دیں؟ مگر نہیں، سب کو یہاں صرف اپنی پڑی ہے۔ زبریز کا لہجہ ایک دم سے تلخ ہوا۔ وہ دونوں اپنے ضدی بیٹے کی باتیں سن رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتے، سمہار بیگم بول پڑی تھی۔ "میں تمہاری بات سے ایگری ہوں، مگر تم اکیلے کیا کر لو گے ہاں، جو اتنا اچھل رہے ہو؟ تمہیں اندازہ ہے یہ کتنی بڑی ذمہ داری کا کام ہے؟ تم جو اپنی ذات کو اتنا بڑھ کر رکھتے ہو، تم کیا دوسروں کے لیے کچھ سوچ سکو گے؟ تمہارے پاس تمہاری فیملی کے لیے تو وقت نہیں ہوتا، تم اسٹوڈنٹس کی مثال سننے کو وقت نکالو گے؟ نہیں زبریز خان، تم میرے بیٹے ہو، میں تمہاری رگ سے واقف ہوں، یہ بھی باقی چیزوں کی طرح تمہارا وقتی شوق ہے، اور تم چند ہی دنوں میں اس شوق سے تا جاؤ گے۔ سمہار بیگم بولتی تو بولتی ہی چلی گئیں۔ زبریز سر جھکائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ "مگر موم، میں نے جب اس بات کی ذمہ داری لینے کا سوچ لیا ہے تو اب میں اسے پوری کوشش کروں گا۔ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے میں اپنی جان لگا دوں گا." زبریز اب قدرے دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ "بس زبریز، آج سے 4 سال پہلے بھی تم نے اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں اپنی جان لگاتی تھی نا، مگر نتیجہ کیا ہوا تمہیں یاد ہے نا؟" سمہار بیگم کے ان جملوں نے زبریز کو آج ایک بار پھر سے اسی تکلیف و ماضی کی یاد دلا دی تھی۔ "سمہار پلیز کام ڈاؤن." شہروز خان نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر انہیں ریلیکس کرنا چاہا تھا، جبکہ زبریز نے بے یقینی سے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ اسے اپنی نرم مزاج ماں آج ایک بار پھر سے صرف ظاہر خان افریدی کی پھوپھو محسوس ہوئی تھیں۔ ان کی یہ باتیں اسے طشت لانے کو کافی تھیں، مگر وہ بنا کچھ کہے صرف ایک شکوہ کنہ نگاہ ان پر ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سمہار بیگم صوفے پر ڈھہ سی گئی تھیں۔